نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين آج انشاءاللہ ہم آیہ نمبر 28 سے شروع کریں گے لیسن سورۃ الاحزاب کا۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے لی ازواجکا اپنی بیویوں سے، ان اگر کنتن تم ہو، تردنا چاہتی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی۔ یہاں پہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے، یعنی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر یعنی بات کی جا رہی ہے کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، وزینتہا اور اس کی زینت، فتعالینا تو آؤ، امتعکن میں تمہیں مال دوں، واسرحکن اور رخصت کر دوں تمہیں، سراحن رخصت کرنا، جمیلاً اچھے طریقے سے۔ بیسیکلی جو ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش، اس کی زینت، اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ اور اگلی آیت بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ہی پڑھ لیں گے، وَإِنْ اور اگر کنتن ہو تم، تردن اللہ طلبگار ہو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَالدَّارُ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ نے اعد تیار کیا، للمحسنات نیک عورتوں کے لیے، منکنہ تم میں سے، اجرن اجر، عظیمہ بہت بڑا۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو تم میں سے جو بھی نیکوکار ہوں گی، جو بھی نیکیاں کرنے والی محسنات ہوں گی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر عظیم جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اب جو ہے بیسیکلی کیا تھا معاملہ کہ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہم پڑھ رہے تھے سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا واقعہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی حالت بیسیکلی فائنینشلی جو ہے نا بہت زیادہ کمزور تھے۔ اور شروع میں اگر ہم دیکھیں کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ تو بھی ان کی فائنینشل جو پوزیشن تھی بہت ویک تھی۔ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر ہوئی تو کچھ مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کو ملا اور اس سے کچھ حالات جو ہے بہتر ہوئے، لیکن کیا تھا کہ سال بعد ہی جو ہے غزوہ احد ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اب جو ہے غزوہ احزاب میں جو ہے نا پھر سے غنیمتیں ملی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے بعد جو ہے غزوہ بنو قریظہ جو ہے وہ بھی ہوا، اور اس طرح سے اور ان یعنی جو اس غزوہ میں سے بھی بہت سارا مال غنیمت جو مسلمانوں کے پاس آیا۔ تو اس طرح سے کیا تھا کہ کچھ جو ہے کہہ لیں کہ کچھ خوشحالی جو ہے مسلمانوں میں ہو گئی۔ اور کیا تھا obviously جو اب ارد گرد میں جو بھی انصار اور مہاجرین ہیں ان میں کچھ آسودگی تھی، اور کیا ہوا کہ ازواج مطہرات نے جب انصار اور مہاجرین کی خواتین کو دیکھا کہ ان کے گھروں میں خوشحالی ہے اور ان کی حالات جو ہے پہلے سے بہتر ہو گئے، کچھ آسودگی نظر آ رہی ہے، تو ہوا کیا کہ ازواج بھی جو ہے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور اپنے لیے نانفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ اور یہ چیز جو ہے بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کی طبیعت پر تھوڑی ناگوار گزری، اور جو ہے اس چیز کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اس پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ مسجد میں چلے گئے، یعنی بیویوں سے تھوڑا الگ ہو گئے۔ تو اب کیا تھا کہ جب یہ ساری سچویشن ہوئی تو اس پر جو ہے یہاں پر ہمیں یہ آیات نظر آ رہی ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئیں اور ازواج مطہرات کے سامنے چوائس رکھ دی گئی، ان کو اختیار دے دیا گیا، اور ان پر یہ معاملہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے لیے کس چیز کو پسند کرتی ہیں۔
دنیا کی آرائش، زیبائش، آسائش، یہ سب کچھ وہ چاہتی ہیں، یا پھر وہ جو ہے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہیں۔ یہ دو چیزیں ان کے سامنے رکھ دی گئیں کہ وہ ان میں سے ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ جو چاہیں اپنے لیے اختیار کر لیں، جو چاہیں وہ اپنے لیے پسند کر لیں، دنیا یا پھر دوسری طرف کیا تھا کہ اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر۔ اور کیا تھا کہ اب یہاں پر جو ہے ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ازواج مطہرات جو ہیں انہوں نے یعنی نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ تو پہلے ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو ہم لے کر کہیں کہ اچھا دیکھیں کہ وہاں پر ان کی طرف سے، کیونکہ ان کا جو مقام ہے، جو سٹیٹس ہے، جو رتبہ ہے، وہ بہت بڑا ہے کہ اس مقام اور یعنی پیغمبر کی بیویاں ہیں، اس مقام پر ہو کر بھی وہ نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ تو ایک چیز یہ کہ بیسیکلی کیا ہے کہ جو ضروریات ہیں عورت کی، وہ اس کے شوہر کے ذمہ ہیں۔ اس کا کھانا پینا رہنا اور اس کی جو بھی باقی ضروریات ہیں، ان تمام کی ذمہ داری جو ہے اس کے شوہر پر آ جاتی ہے۔ تو اور کیا ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی لگژری کا مطالبہ نہیں تھا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اچھا ضرورت سے ہٹ کر بہت جو ہے بڑی بڑی فرمائشیں تھیں، بہت بڑی بڑی آسائشیں مانگی جا رہی تھیں، کوئی لگژری لائف کا مطالبہ تھا، نہیں۔ بلکہ ہم جب حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہاں پر یعنی آصف وسلم کے گھر میں ایسے بھی حالات تھے کہ مہینوں جو ہے وہاں پر آگ روشن نہیں ہوتی تھی۔ آگ روشن نہیں ہوتی تھی کا مطلب ہے کہ گھر میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ جس کو پکا کر کھایا جائے، یعنی وہاں پر کھانے نہیں پک رہے تھے۔ اور گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ یعنی مہینوں جو ہے صرف دو کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی، ان پر گزارا ہوتا تھا۔ تو یعنی کیا تھا کہ بہت زیادہ فقر تھا، بہت زیادہ غربت تھی اور بہت زیادہ تنگی کے حالات تھے۔ تو اس میں جب یہ یعنی باقی جو مسلمان تھے ان سب کو مال غنیمت ملی اور ان کے ہاں تھوڑے کچھ حالات بہتر ہوئے، تو اسی چیز کو دیکھ کر جو ہے یعنی بیسیکلی جو ہے ضروریات کو بہتر لیول پر پورا کرنے کا مطالبہ تھا۔ تو یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے لگژری نہیں تھی بلکہ ضروریات ہی کو تھوڑا بہتر لیول پر پورا کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ تھا۔ لیکن اس چیز کو بھی دیکھیں، اس چیز پر بھی جو آصف وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور کیونکہ آصف وسلم جو ہے آصف وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بیسیکلی کیا آفر ہوئی تھی، کیا پیشکش ہوئی تھی کہ آپ کے لیے یعنی دنیا جہان کے خزانے جو ہیں آپ کو دے دیے جائیں، لیکن آصف وسلم نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا۔ اور کیا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے اب جب ازواج کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تو اب ان کے سامنے جو ہے یہ آیات نازل ہوئیں اور ان کو جو ہے اختیار دیا گیا، اسی لیے ان آیات کو جو ہے نا آیات تخییر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا تھا، یعنی بیسیکلی دو چیزیں تھیں کہ یا تو وہ یعنی اگر ان کو آصف وسلم کی زوجیت میں رہنا ہے تو پھر آصف وسلم کا جو مقام ہے، کیونکہ آصف وسلم کو جو مشن دیا گیا تھا، جو ذمہ داری دی گئی تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو یا اپنے گھر والوں کو امیر بنانا اور ان کی آسائش کا خیال رکھنا اور ان کو دنیا کی لگژری پرووائڈ کرنا۔ یہ ان کی ذمہ داری اور یہ ان کا مشن نہیں تھا، بلکہ ان کا کام کیا تھا، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، وہ کیا تھی کہ لوگوں کی آخرت کو سنوارنے کے لیے، ان کی آخرت کو بچانے کے لیے سب کچھ کرنا جو کچھ وہ کر سکتے تھے۔ تو اب یہاں پر جو اختیار دیا گیا وہ کیا تھا بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، کہ اگر وہ چاہیں تو وہ آصف وسلم کو چھوڑ دیں، اور یعنی آصف وسلم جو ہے ان کو طلاق دے دیں اور وہ جہاں چاہیں جس طرح سے چاہیں جو ہے وہ یعنی کسی اور کے ساتھ شادی کر لیں یا جس طرح سے بھی وہ دنیا کا ساز و سامان وہ حاصل کر سکتی ہیں وہ کر لیں۔ اور دوسری طرف دوسری چوائس کیا تھی کہ اسی تنگ حالی میں اور اسی حالات میں جو ہے آصف وسلم کے ساتھ جو ہے وہ صبر کر کے زندگی گزاریں۔ لیکن اگر وہ یہ دوسری چوائس لیتی ہیں کہ آصف وسلم کے ساتھ یعنی اس مقام اور مرتبے کو وہ رکھنا چاہتی ہیں کہ آصف وسلم کی وہ جو ہے ازواج ہیں اور صبر کے ساتھ جو کچھ بھی یعنی ان کو مل رہا ہے اس پر وہ صبر اختیار کرتی ہیں، تو اس پر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے حد اجر و ثواب جو ان کو عطا کرے گا۔
اور کیا تھا کہ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی بیویوں میں سے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور بیسیکلی حدیث ہے اور اس میں حضرت عائشہ ہی یہ بیان کرتی ہیں کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھ سے گفتگو فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہی؟ کیونکہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ تھوڑی کم سن تھیں، کم عمر کی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید لگا کہ یہ جلد بازی میں کہیں دین اور یعنی دنیا اور آخرت میں سے کہیں دنیا کو نہ چوز کر لیں۔ تو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا۔ اور عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یعنی کیا فرماتی ہیں کہ آپ اس بات کو خوب جانتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو خوب جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے آپ سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر جو ہے آگے حدیث کنٹینیو ہوتی ہے کہ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہی آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ آیات جو ہیں وہ پڑھی کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اور جو یعنی یہ دونوں آیات پڑھی اور پورا تلاوت فرمائی، اور یہ سن کر جو ہے یعنی حضرت عائشہ نے جو ہے جواب دیا کہ میں کس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے مجھے جو ہے مشورہ کرنا پڑے یا سوچنا پڑے۔ آئی مین اٹس سو آبویس کہ جب دنیا اور آخرت کا معاملہ ہو تو ڈیفینیٹلی ایک مسلمان، ایک مومن جو ہے وہ ایک لمحے کی ہیزیٹیشن کے بغیر، یعنی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جو ہے وہ اپنے لیے آخرت ہی کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے لیے آخرت ہی کو پریفر کرتا ہے، اور یہ اس کے ایمان کی مضبوطی اور اس کے یعنی بیسیکلی اس کے مسلمان ہونے اور اس کے ایمان کی جو ہے وہ نشانی ہے کہ جب اس کے سامنے یہ دونوں معاملات آئیں، دنیا کا اور آخرت کا، تو وداؤٹ اینی ڈیلے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جو ہے وہ اپنے لیے آخرت کو پریفر کرتا ہے، اس کے مقابلے میں چاہے دنیا کتنی ہی اٹریکٹیو، کتنی ہی زیادہ کثیر مقدار میں، کتنی ہی زیادہ ابنڈنٹ اس کو نہ نظر آ رہی ہو۔ تو یہی جو چیز تھی حضرت عائشہ نے بھی کی، اور انہوں نے فوراً یعنی یہی کہا کہ میں کس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں، میں تو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر یعنی جنت کی طلبگار ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی بیسیکلی اپنی تمام ازواج کے پاس گئے، اور سبھی کا جو ہے وہ یہی جواب تھا، سبھی نے جو ہے وہ اپنے لیے آخرت ہی کو پسند کیا۔ اور اس میں جو ہے اب ہمارے لیے بھی بڑا ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ آبویسلی ہم بھی دیکھیں تو ہمیں جو ہے یعنی لمحہ لمحہ ہماری زندگی میں ہر مقام پہ ہمارے سامنے دو ہی آپشنز آتی ہیں، اور جسے کہہ لیں کہ زندگی ہماری جو ہے نا وہ فیصلوں پر ہی مبنی ہوتی ہے۔ ہر لمحہ جو ہے ہم ڈسیژن کرنے کی، فیصلہ کرنے کی کیفیت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آئدر دس اور آئدر دیٹ، یا یہ یا وہ، ہر لمحہ جو ہے ہم جو ہے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ بہت کانشیس انسان رہے، اور جب بھی یعنی فیصلہ کرنا ہو تو پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی جو دولت دی ہے بہت بڑی دولت ہے، اور یہ جو نعمت ہے اسی کی بدولت کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کے گھر کو پا سکتے ہیں جو کہ ہمیشگی کا گھر ہے۔ تو یعنی دو چیزیں جب سامنے آئیں تو ہمیں کس چیز کو اختیار کرنا چاہیے؟ آخرت کو اختیار کرنا چاہیے، آخرت کو جو ہے وہ پریفر کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب یہ آیات نازل ہوئیں اور ازواج مطہرات کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا، تو اس وقت جو ہے آپ کے نکاح میں 9 ازواج تھیں، اور جن میں سے 5 جو تھیں وہ قریش کے خاندان سے تھیں، جس میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت حفصہ، ام حبیبہ اور سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ 5 جو تھیں یہ قریش کے خاندان سے تھیں، اور اس کے علاوہ صفیہ
بنت ہوئی، یہ جو ہیں قبیلہ بنو نذیر سے ان کا تعلق تھا، اور میمونہ بنت حارث ان کا تعلق جو ہے قبیلہ ہلال سے تھا، زینب بنت جہش جو ہیں وہ بنو اسد سے تھیں، اور جویریہ بنت حارث جو ہے وہ بنو مستلق سے تھیں۔ تو یہ تمام جو ہیں یعنی 9 ازواج تھیں، اور انہوں نے 9 کی 9 نے جو ہے وہ اپنے لیے آخرت کو پسند کیا۔ اور اب یہاں پر جو ہے نا ایک چیز بڑی زبردست ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اپنی ازواج سے کہیں کہ اگر ان کو دنیا کی زینت، آرائش اور یہ سب کچھ چاہیے تو کیا ہے کہ آؤ فتعالینا، تو آؤ امت کننا، کہ میں تمہیں مال دوں اور رخصت کر دوں، اچھی طرح رخصت کرنا۔ اب یہ جو ہے نا انڈائریکٹلی بیسیکلی طلاق کی بات ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لیکن یعنی یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو طلاق دینا ہے ان کو کتنے اچھے الفاظ میں جو ہے نا اس کو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں یعنی آؤ اور کیا ہے کہ میں تمہیں مال دوں، کچھ مال دوں، مال و متا دوں، اور تمہیں رخصت کر دوں۔ رخصت کرنا کیسا؟ سراحن جمیلہ، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ۔ اور اس میں دیکھیں کہ جیسے متا کیا ہوتا ہے کہ جب جس طرح جب ایک مرد جو ہے کسی عورت کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے نکاح کے ذریعے سے، تو اس وقت بھی اس کو وہ جو ہے وہ دیتا ہے، مہر دیتا ہے، مہر کی صورت میں کچھ یعنی کچھ بھی تحفہ، کچھ بھی گفٹ جو ہے اس کو دیتا ہے مہر کی صورت میں۔ تو کیا ہے کہ یعنی جس طرح جب مرد جو ہے عورت کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے اور اسے کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تحفتاً مہر کے طور پر کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تو جب وہ اس کو یعنی اپنی زندگی سے نکالتا بھی ہے، الگ بھی کرتا ہے اپنے سے، تو بھی اسی خوبصورتی کے ساتھ اس کو اپنی زندگی سے الگ کرے۔ تب جو ہے یعنی جتنے پیار، محبت اور خوبصورتی کے ساتھ، اچھے طریقے سے کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہ عورت کو اپنی زندگی میں لے کر آیا تھا، اسی عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے نا، اسی آنر کے ساتھ اس کو اپنی زندگی سے الگ بھی کر دے۔ یعنی جب بھی کچھ ایسا ہو تو یہ معاملہ جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ اسلام میں یعنی طلاق پر بھی متع جو ہے وہ دیا جاتا ہے، متع جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی جب طلاق دے کر رخصت کرو تو اس وقت بھی عورت کو کچھ دے دلا کر رخصت کرو، ایسے یوں ہی نہیں لوٹاؤ، بلکہ کیا ہے کہ اس کو کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل برعکس جو ہے ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں کیا رویہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو بہت دھوم دھام سے اور بہت کچھ اور یہ وہ بڑی اس سے جو ہے نا عورت کو لے کر آیا جاتا ہے، اور جب طلاق ہوتی ہے، جب الگ کرنے کا موقع آتا ہے، یعنی نہیں آپس میں بن سکی، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو جو ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، دو انسان اگر آپس میں اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے تو ان کے لیے الگ ہونا بہتر ہے، اور اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا اس میں انسان یعنی مرد بہت برا تھا، عورت میں کوئی برائی تھی، مرد میں کوئی عیب تھا، نہیں بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دونوں آپس میں نہیں رہ سکے تو بس الگ ہو گئے، لیکن یہ الگ ہونا جو ہے نا یہ میٹر کرتا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ ہو، سراحن جمیلہ۔ لیکن آ، اگر ہم دیکھیں، آبزرو کریں تو بالکل یعنی کیا ہوتا ہے کہ بہت بد اخلاقی کے ساتھ، بہت بدمزگی کے ساتھ، اور بہت لڑائیاں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، بہتان باندھے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ عورت کو بھی یعنی خوب جو ہے اس کو بھی پیسا جاتا ہے اس طرح سے کہ یعنی بجائے اس کے کہ اس کو کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے اس کو رخصت کیا جائے، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی جو ہے یعنی اس سے جو ہے نا چھین لیا جاتا ہے، دینا تو بہت دور کی بات، بلکہ اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور ایون کہ یعنی یہ بھی کہا گیا کہ مرد جو ہے جو کچھ عورت کو دے دیتا ہے، یعنی جب اس کی زندگی میں ہوتی ہے، شادی شدہ زندگی میں جب تک عورت اس کے پاس ہوتی ہے، وہ جو کچھ اس کو تحفتاً یا ویسے ہی اس کو کچھ بھی جو دیتا ہے، تو وہ چاہے اس نے یعنی بہت خزانوں کے بڑے بڑے ڈھیر ہی کیوں نہ اس عورت کو دیے ہوں، تو طلاق دینے پر وہ ان سے واپس نہیں لے سکتا، کسی بھی صورت اس کو الاؤڈ نہیں ہے کہ اچھا اب چونکہ میں نے اس کو طلاق دے دی، یہ میری بیوی نہیں ہے، تو جو کچھ کبھی میں نے اس کو یعنی گاڑی لے کر دی تھی، کچھ بینک بیلنس دے دیا تھا، کچھ
اور تحفتاً کچھ جیولری دے دی تھی تو یہ میں نے دی تھی، اب میں اسے واپس لے لوں، نہیں، جو کچھ بھی آپ نے دیا ہے اور جتنا بھی کیوں نہیں دے دیا تو وہ جو ہے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ایون یعنی جو دیا ہوتا ہے عورت کو مرد نے، وہ بھی بڑی دھونس کے ساتھ واپس لیتا ہے کہ یہ تو میں نے دیا تھا، واپس کرو۔ اور الٹا جو اس کا اپنا اون بھی ہوتا ہے، جو اس کے ماں باپ نے اس کو دے رکھا ہوتا ہے یا کچھ اور اس کی اپنی ملکیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی عورت سے جو ہے چھین لی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ اگر الگ ہونا چاہتی ہو، دنیا چاہتی ہو، تو میں تمہیں اپنے سے الگ کر دیتا ہوں، کیسے؟ امت کنہ و اسر کنہ سراحن جمیلا، کہ تمہیں کچھ مال دوں اور مال دے کر بہت ہی اچھے خوبصورت طریقے سے جو تمہیں رخصت کر دوں۔ اور پھر جو ہے یہ دیکھیں کہ اب جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ازواج مطہرات نے جو ہے وہ اپنے لیے کس چیز کو پسند کیا؟ آخرت کو پسند کیا۔ اور اچھا ایک اور چیز بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے اب یہ چیز وہاں پر کیوں کہی گئی، کیونکہ یعنی وہی ہم نے جو پہلے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ آپ وسلم جو ہے ان کو ان چیزوں سے یعنی بیسیکلی ایسا کیوں کیا گیا کہ تھوڑا الگ کیا گیا، کیونکہ دیکھیں کہ اگر یعنی عام بھی ہم اگزامپل لیں کہ اگر کوئی مرد جو ہے کوئی کام کر رہا ہے یعنی کوئی بڑی ذمہ داری پر ہے، اگر اس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، اس کی بیوی اس کو بہت تنگ کر کے رکھتی ہے، پریشان کر کے رکھتی ہے، مطالبات کی، فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، تو ہے کیا کہ وہ بیچارہ جو ہے اسی چکر میں رہے گا۔ اور گھر کا ماحول اگر اچھا نہیں ہے، وہاں سے اگر اس کو سکون نہیں ہے، تو جو باہر کی اس کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی وہ اچھے طریقے سے نہیں پورا کر سکتا۔ باہر اپنی زندگی میں بھی اگر اس کو کامیابی چاہیے، تو اس کامیابی کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا گھر کا ماحول۔ اگر گھر کی طرف سے وہ بالکل بے فکر ہے، بیوی کی طرف سے اس کو سکون ہے، اس سے یعنی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اس کے جو ہے یعنی تنگ نہیں کر رہا، تو ایسے میں کیا ہے، تو باہر اس کی پرفارمنس جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے، باہر اس کا فوکس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر تو جو ہے یعنی کیا ہے کہ آپ وسلم کی ذمہ داری تو بہت بڑی تھی، بہت بڑی ذمہ داری تھی جو ان کو دی گئی تھی۔ اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ تو ایسے میں آپ وسلم کے لیے بھی آبویسلی جو ذہن کا سکون ہے وہ بہت ضروری تھا کہ آپ وسلم یہ جو گھر کی چیزیں ہیں، گھر کے معاملات ہیں یا اس طرح کی باتیں ہیں، ان سے بالکل جو ہے وہ یعنی دور ہوں، اور اس قسم کی کوئی چیز جو ہے ان کے سامنے نہ آئے کہ جس سے کہ وہ پریشان ہوں، ڈسٹریکٹ ہوں، اور ان کی اور وہ اس چیز کا افیکٹ جو ہے ان کے اس بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑے مشن پر آئے۔ تو اسی لیے کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے اس چیز کو رکھا گیا۔ اور آخر میں جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم میں سے محسنات ہیں، جو احسان کے لیول پر جائیں گی، ان کے لیے کیا ہے، اجرن عظیمہ جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ بیسیکلی جو ہے ازواج مطہرات نے جب اپنے لیے یعنی دنیا کو ترک کیا، یعنی اس چیز کو انہوں نے اس چیز پہ صبر کیا، اور ایون کہ جو ان کی ضروریات زندگی تھی اس پر بھی انہوں نے یعنی ان چیزوں کو بھی جو ہے ان پر بھی کمپرومائز کیا، اور کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے گھر کو پریفرنس دی۔ تو ایکچولی وہ ان کا رائٹ تھا، ایکچولی وہ ان کا رائٹ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے شوہر تھے تو ان کی بنیادی ضروریات کو یعنی ایک اچھے لیول پر پرووائڈ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے تھا، اور یہ ازواج کا بیسیکلی ایک رائٹ تھا جس کو انہوں نے گیو اپ کر دیا، اور یہ اپنے رائٹ سے، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا یہ احسان میں آتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ہوتا ہے عدل۔ عدل میں کیا ہوتا ہے، یعنی برابری، کہ آپ برابر پہ جاتے ہیں جتنا یعنی جو آپ کا بنتا ہے، یا پھر یہ کہ
یعنی جتنا کوئی کرے اس کے برابر یا آپ اس کو کر دیں. تو یہاں پر عدل کی بات نہیں ہے بلکہ احسان کی بات ہے. اور احسان میں جو ہے نا 3 چیزیں جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی احسان کی بات ہوتی ہے تو اس میں 3 چیزیں جو وہ شامل ہوتی ہیں. ایک تو احسان جیسے حسن سے ہے. حسن کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیوٹی، خوبصورتی. تو کسی بھی کام میں احسان کیا ہے کہ اس کام کو خوبصورت طریقے سے کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے اور بہترین طور پر کیا جائے، ایکسیلنس کے لیول پر جا کر کیا جائے. اور سیکنڈ چیز کیا ہے؟ احسان میں کیا آتا ہے کہ یعنی جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ کر دینا. یعنی جس کا جو حق بنتا ہے آپ آگے بڑھ کر اس سے زیادہ کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز یہ احسان میں یہ آتی ہے کہ آپ اپنے حق سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کا جو حق بن رہا ہوتا ہے آپ وہ بھی کسی دوسرے کے فیور میں اس سے حق جو ہے جو ہے دستبردار ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی 3 چیزیں ہیں کہ خوبصورتی ہے احسان میں، کہ کام کو بہترین اور اس کے ہائیسٹ لیول پر جا کر کرنا، ایکسیلنس کے لیول پر پہنچنا. اور جیسے ایسی ہے نا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کو جو ہے یعنی اگر کوئی تانا دیتا ہے تو برابری کیا ہے کہ آپ برابر میں اس کو دے دیں، تانا دے دیں. لیکن احسان کیا آئے گا؟ یعنی یہ بیسیکلی برابری میں آ جاتا ہے. احسان کیا آئے گا کہ آپ اس کو یعنی بدلہ لے سکتے ہیں لیکن آپ جو اس کو یعنی بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں. بدلہ نہیں لیتے یعنی بدلہ لینا آپ کا رائٹ تھا، آپ نے نہیں لیا. اور اس سے بڑھ کر آپ نے اس کو معاف بھی کر دیا، معاف بھی کر دیا. یعنی یہ بیسیکلی مور دین ریکوائرڈ ہے. اتنا ریکوائر نہیں تھا جتنا آپ نے کر دیا. ایک تو بدلہ ہی نہیں لیا، آپ خاموش رہے. خاموش رہنے میں اور معاف کرنے میں فرق ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے برابر میں جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. یعنی بنتا تھا آپ نے نہیں لیا، یہ آپ کا رائٹ تھا آپ نے نہیں لیا. اس سے بڑھ کر مور دین ریکوائرڈ کیا تھا کہ آپ نے اس کو معاف بھی کر دیا. اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس عمل میں آپ احسان کے لیول پر، خوبصورتی کے لیول پر، ایکسیلنس کے لیول پر کیسے پہنچیں گے؟ ان ریٹرن جب آپ اس شخص کے لیے دعا کر دیں گے. معاف بھی کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائے خیر بھی کر دی. تو اس میں کیا ہے کہ آپ ایکسیلنس کے لیول پہ پہنچ گئے. تو یہاں پر جو ہے بیسیکلی ازواج جو تھیں انہوں نے بھی احسان کا رویہ اپنایا اور جو ان کا حق تھا اس سے بھی وہ دستبردار ہو گئیں. اور جو احسان کرنے والے ہیں بیسیکلی ان کے لیے پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. یعنی بہت بڑا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والا ہے. اور پھر نیکسٹ آئے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من جو کوئی یاتی کرے گی من کننا تم میں سے، بفاحشتن ناشائستہ حرکت، جو بھی تم میں سے ناشائستہ حرکت کرے گی، کیسی؟ مبینہ، کھلی، یضاعف زیادہ کی جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب کو، ضعفین دگنا، وکانا اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان. اور یہاں پر جو ہے پیغمبر کی بیویوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہے. پیچھے دیکھیں پیچھے جو خطاب تھا وہ انڈائریکٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بات کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، یعنی وہ کہ دونوں میں سے وہ کیا چاہتی ہیں، دنیا یا پھر آخرت کی زندگی. اب یہاں جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ازواج سے جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ یعنی اب جو تم نے اپنے لیے ایک مقام اور مرتبہ جو چوز کیا، کیونکہ بیسیکلی جب انہوں نے اپنے لیے ازواج مطہرات، وہ جو یعنی پیغمبر کی ازواج کا ایک سٹیٹس جو اپنے لیے لیا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اب تم میں سے اگر کوئی ناشائستہ حرکت کرے گی تو اس کو اس کی سزا جو ہے وہ دگنی دی جائے گی. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے.
تو اب یہاں پہلے جو ہے نا فاحشہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ فاحشہ کیا ہوتی ہے۔ فاحشہ بیسیکلی کھلی برائی اور زنا کے میننگز میں بھی آتا ہے، یعنی کھلی برائی بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب جو ہے زنا بھی ہوتا ہے۔ اور کھلی برائی کیسی، یعنی کیسی برائی ہوتی ہے کہ ایسی برائی کہ جس کے برا ہونے میں کوئی شک نہ ہو، یعنی ایسا کام جس کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، یعنی سوسائٹی بھی اس کو برا سمجھتی ہے اور عقل بھی اس کو برا کہتی ہے اور دین اور شریعت بھی اس کو برا جانتے ہیں۔ جیسے زنا کی بات ہے تو سوسائٹی بھی اس کو کیا سمجھتی ہے، برا سمجھتی ہے۔ عقل بھی کیا کہتی ہے کہ بغیر نکاح کے زنا جو ہے وہ بری چیز ہے، اور اسی طرح جو ہے دین بھی جو ہے اس کو برا سمجھتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے ڈرگز ہیں، ایڈکشن کی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یعنی سوسائٹی بھی ان کو غلط سمجھتی ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی چیزیں نہ دے کہ جس سے وہ یعنی اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، اور اس کی عقل جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے اس کنڈیشن میں کہ جب آپ شراب پی لیں یا اور کوئی نشہ کر لیں، اور دین بھی اس کو برا سمجھتا ہے۔ تو فاحشہ جو ہے یعنی ایسی برائی کہ جس کے برا ہونے میں شک نہ ہو، معاشرہ بھی اس کو برا سمجھے، دین بھی اس کو برا سمجھے، اور عقل کے نزدیک بھی وہ چیز جو ہے بری ہو، یعنی بیسیکلی ناپسندیدہ چیز۔ لیکن یہاں پر جو ہے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہاں پر اس فاحشہ کے جو میننگز لیے ہیں وہ کیا ہے کہ اونچی آواز میں بات کرنا، اور یا یعنی بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا، یہ ساری چیزیں بھی بیسیکلی فاحشہ میں آ جاتی ہیں۔ بدزبانی ہو گئی، یا یہ کہ اکڑ کر اور بد اخلاقی کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات کرنا۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہاں پر زنا جو ہے نا، زنا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ یعنی بیسیکلی جو پیغمبر کی بیویاں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں سے بہت دور ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہت پاک گھرانے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ہم جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کے ازواج کو ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایکسیپٹ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان کی ان کی بیویوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، یعنی ہلاک ہونے والوں میں وہ شامل تھیں۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیریکٹر میں کوئی پرابلم نہیں تھا، وہاں پر بھی ان کی دوسری برائیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں میں گئیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر فاحشہ جو ہے وہ زنا کے میننگز میں نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ اس چیز کا گمان نہیں کر سکتے، اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ازواج یعنی اس لیول پر ہو کر جو ہے اس قسم کی چیز کی جائے۔ اور یہاں پر جو ہے نا یہ کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی شرط کے ساتھ یہ بات ہے کہ اگر تم میں سے یعنی اگر تم میں سے کوئی فاحشہ کرے گی تو اس کے لیے، تو جب شرط ہو جاتی ہے یعنی اگر کی بات ہو جاتی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ یعنی شرط جو ہے یہ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ چیز واقعہ بھی ہوگی۔ جیسے کہ ہم اس کی اور بھی مثال لے لیتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر اندازہ ہوگا کہ جیسے کہ قرآن میں یہ بات بھی کی گئی نا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بیسیکلی سورہ انعام کی آیت ہے، اور اس سے پہلے جو ہے نا بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے، بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے، اور پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، کہ اگر یہ شرک کرتے، کون شرک کرتے؟ یہ تمام پیغمبر جن کا پیچھے نام لیا گیا ہے سورہ انعام میں، یہ تمام پیغمبر جن کا نام لیا گیا اگر یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے۔ تو بیسیکلی یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ پیغمبر جو ہے نعوذ باللہ کوئی شرک کر، وہ تو خود جو ہے توحید کے سب سے بڑے پیغمبر ہوتے تھے۔ تو آپ یعنی بھول کر بھی نہیں یہ سوچ سکتے کیونکہ پیغمبر جو ہے نعوذ باللہ شرک کی طرف جا سکتا ہے، شرک کے بارے میں سوچ سکتا ہے، لیکن یہ صرف کہا گیا کہ اگر، تو اس کی سیوریٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر یعنی شرط کے ساتھ ہے، اگر وہ ایسا کریں گے تو خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کریں گے تو ان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یعنی بیسیکلی یہی چیز ہے کہ اگر کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ اور ویسے بھی یعنی دوسری بات اس میں وہی چیز آ جاتی کہ مفسرین جو ہے نا اس کی تفسیر میں زنا سے ہٹ کر جو ہے فاحشہ جو ہے وہ کس چیز کو لے رہے ہیں کہ اونچی آواز سے بات کرنا۔
تو اب یہاں پر جو ہے نا ازواج مطہرات کو بیسیکلی ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صرف ان کے شوہر نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ شوہر کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یعنی سب سے پہلے تو وہ کیا ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تو جو ہے اپنی آواز جو ہے نا اس کو نیچا رکھ کر بات کریں، بہت اونچی تیز آواز نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، اور احترام جو ہے نا اس کا پہلو جو ہے نا بہت زیادہ نمایاں ہونا چاہیے۔ اور اب یہ کیا ہے کہ اب ان کو کہا گیا کہ اگر یعنی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو ایسے میں ان کا عذاب کیا ہے وہ دگنا ہو جائے گا، اور وہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اس طرح سے کرنا کہ کسی کو اس کے گناہ پر یعنی ڈبل سزا دینا یا اس سے بھی زیادہ سزا دینا، یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس چیز کو اب ہم اپنے لیے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ازواج مطہرات کو ایک مینر، ایک اخلاق سکھایا گیا کہ جب وہ اپنے شوہر سے بات کریں تو ادب اور احترام جو ہے نا اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میسج جو ہے وہ تمام بیویوں کے لیے ہے، تمام خواتین کے لیے ہے کہ جہاں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہم دیکھیں کہ وہ شوہر تھے، اور بینگ ہسبینڈ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آبویسلی ایک مقام اور مرتبہ، ایک درجہ جو ہے وہ دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنا رکھا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس سے بڑھ کر کیا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول بھی تھے۔ اور اگر ہم باقی مسلمانوں کی بات لیں، یعنی ہم اپنی بات لیں، تو اس میں بھی ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یعنی شوہر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقام دے رکھا ہے، اور اس کو کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس چیز کا ہمیشہ جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اور کیا ہے کہ یعنی بد اخلاقی، بد زبانی، اور بہت بڑھ چڑھ کر بات کرنا، اور اپنے آپ کو یعنی اکڑ کر بات کرنا، اور تحقیر والے لہجے میں بات کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت ناپسندیدہ ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور بہت بہت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یعنی شوہر کے لیے یہ سب کچھ کیوں؟ تو اگر ہم اسلام میں دیکھیں، عورت کو جو ہے نا فائنینشیل رسپانسبلٹی سے بالکل فری رکھا گیا ہے۔ اس کی ہر طرح کی ذمہ داری، ہر طرح سے خیال رکھنا، ہر ضرورت کو پوری کرنا، یعنی اور ہر طرح سے اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی عزت کو، اس کی ہر چیز کو کی حفاظت کرنا، اسے ہر چیز اس کے لیے پرووائڈ کرنا، یہ سب جو ہے شوہر کے ذمہ رکھ دیا گیا۔ یعنی شوہر باہر نکلے، گرمی ہے، سردی ہے، موسم اچھا ہے، برا ہے، جو بھی ہے، جس طرح کا بھی اس کو یعنی جیسی بھی محنت، مزدوری، مشقت، جو کچھ بھی اسے جتنی بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے، he has to do، اسے کرنا ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ ان تمام مشقت کو، مشکلات کو وہ جھیلے گا، کمائی کر کے لے کے آئے گا، پیسہ خون پسینہ یعنی اپنا بہا کے کمائی لے کر آئے گا، اور اس پہ اوپر یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنا پیسہ اپنی بیوی پر خرچ کرے، نہیں خرچ کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف اگر عورت ہے، اس کی ملکیت میں کچھ بھی ہے تو وہ اس کا اپنا ہے، اس کا دل چاہے تو اپنے شوہر کو دے، خرچ کرے، اپنے بچوں پہ خرچ کرے، نہ کرے، صرف اپنی ذات پہ ہی سارا لگا لے، جو کچھ بھی کر لے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور لیکن دوسری طرف جو ہے شوہر کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی اور یہ سب کچھ دیا گیا۔ تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، کوئی مقام دیتے ہیں، کوئی کام دیتے ہیں، تو وہاں پر پھر جو ہے یعنی بیسیکلی آپ کی کام بھی بڑھتا ہے، آپ کو ذمہ داری آبویسلی کام کرنے کا نام ہے، تو جب کام ملتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ آپ کو وہ بھی ملتی ہے، جیسے کہہ لیں کہ کیا اس کو کہا جائے، آم، ایک
جیسے فار ایگزامپل یعنی کیا ہے کہ یعنی جاب کا معاملہ ہی دیکھ لیں کہ آپ جو انسان جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا کام جو ہے زیادہ اس کا یعنی سخت نوعیت کا بن جاتا ہے، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، تو آبویسلی جب اس کا کام بڑا ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے، تو باقی لوگ جو ہیں اس کو یعنی اس کے عہدے کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صرف اس کا عہدہ سٹیٹس بڑا نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام بھی بڑا ہوتا ہے، اسے کام بھی دوسروں سے بڑھ کر کرنا ہوتا ہے، اسے محنت بھی دوسروں سے زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے نا یعنی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ مردوں کو قوام بنایا گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مقام اور درجہ دے رکھا ہے، اس کو بڑے کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور اب اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ مرد جو ہے اگر اس کو یہ درجہ دیا گیا تو وہ جیسے چاہے جس طرح سے چاہے عورت کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے، نو، اس چیز میں یعنی دونوں کی یہ چیز جو ہے برابری میں آ جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک یعنی بہت اس میں آ جاتا ہے، بد اخلاقی میں آ جاتا ہے، بد زبانی میں آ جاتا ہے اگر عورت جو ہے وہ یعنی اونچی آواز میں جاتی ہے اور جو ہے تحقیر آمیز لہجہ جو ہے وہ اختیار کرتی ہے۔ اور اب یہاں پر جو ہے ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا جو بدلہ ہے وہ اتنا ہی ملے گا یعنی جتنا اس نے گناہ کیا، اس سے بڑھ کر اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اور نیکیوں کا معاملہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی جو ہے اس کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی 10 گنا اس کو بڑھ کر جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ اور 10 گنا تو یعنی منیمم ہے، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں نیکی کا اجر جو ہے بڑھا چڑھا کر دے سکتے ہیں، لیکن گناہ جو ہے ایک گناہ ہے تو سزا بھی اس کے مطابق ایک ہی گناہ کی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں، جتنا گناہ ہے اتنی ہی سزا ہوگی۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ازواج کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ناشائستہ حرکت کی تو ان کا جو سزا ہے وہ دگنی کر دی جائے گی، ڈبل کر دی جائے گی۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ کیوں یہ سزا زیادہ ہے؟ کیونکہ مقام اور مرتبہ، ایک تو جو ان کا سٹیٹس تھا یعنی جہاں پر وہ تھیں وہ بیسیکلی رول ماڈل ہیں کہ ان کو لوگوں نے فالو کرنا ہے، کہ وہاں پر ہیں کہ جہاں پر کہ لوگ ان کے پیچھے چلیں گے کیونکہ وہ ازواج مطہرات ہیں، اگر وہ سلائٹلی بھی کچھ غلط کرتی ہیں تو وہ صرف اپنی ذات تک نہیں ان کا رہتا بلکہ ان کو فالو کرنے والے بھی ہیں پیچھے، اور جب پیچھے ان کو فالو کرنے والے بھی اٹ مینس کہ یعنی وہی بات ہے نا کہ جب ایک اوپر لیڈر گمراہ ہوتا ہے تو وہ صرف اکیلا نہیں بھٹکتا، صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو جب آپ کی وجہ سے اور یعنی آپ سورس بن رہے ہیں اوروں کو بھٹکانے کا بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت کانشیس رہنا چاہیے، آپ کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے، بہت بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بیسیکلی ان کو جو ہے یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان ہے، وہ یعنی ادھر ادھر کوئی جھوٹ بول بھی لے تو کسی کو اتنا کوئی فیل نہیں کرے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اگر کوئی بڑا انسان یا یعنی کوئی نیک انسان یا کوئی بڑا انسان کوئی تھوڑی سی بھی یعنی بات آگے پیچھے کر دے، کوئی اس طرح سے کوئی چھوٹا سا جھوٹ بول دے تو سب لوگ جو ہے نا یعنی اس کی پکڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ بھئی ہاں اس نے کیوں کیا، کیونکہ اس کا سٹیٹس، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کے وہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ نیکی کے اس لیول پہ ہے کہ جہاں پر چھوٹا سا جھوٹ بھی اس کے لیے بہت بڑا بن جائے گا۔ تو بس یہی چیز ہے کہ ازواج مطہرات جو ہے نا ان کا سٹیٹس، ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت بڑا تھا، تو وہاں پر چھوٹی سی چیز بھی ان کے لیے بڑی ہے۔ تو اب انشاءاللہ جو ہے ہم 22 جو شروع کرتے ہیں، الحمدللہ 21 جو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن، اور جو کوئی، وَمَن اور جو کوئی یقنت فرما برداری کرے گی،
فرما برداری کرے گی من کننا تم میں سے، یعنی تم میں سے جو کوئی بھی فرما برداری کرے گی اللہ کی و رسول ہی اور اس کے رسول کی، و تعمل اور عمل کرے گی صالحا نیک، نؤتیہا ہم دیں گے اس کو اجرہا اس کا اجر مرتین دگنا، وعتدنا اور تیار کیا ہم نے لہا اس کے لیے رزقاً رزق کریماً باعزت۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، تو اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت والی روزی جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ اب جیسے پیچھے جو ہے نا جب ان کی اگر کوئی وہ غلطی کر رہی ہیں، کچھ بھی اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر ان کی سزا بھی جو ہے وہ دگنی ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو فرما بردار بھی کرے گی اللہ اور رسول کی اور نیک عمل کرے گی، تو ان کی نیکیوں پر بھی ان کو جو ہے وہ اجر جو ہے وہ دگنا دیا جائے گا۔ اور وہی چیز آ جاتی ہے کہ obviously یعنی سیم چیز ہے کہ اگر کسی کو اس کے گناہ پر جو ہے وہ سزا بڑھ کر دی جا رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اپنے اسی سٹیٹس کی وجہ سے اس کی نیکی کا درجہ بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں پر رزقن کریم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت روزی، تو رزقن کریم جو ہے بیسیکلی کریم میں جو ہے نا کیا میننگز آ جاتے ہیں کہ جیسے بہت عمدہ، اس میں عمدگی بھی ہے اور خوبصورتی بھی شامل ہے اور کثرت بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ کوئی بات ہے نا کہ پیچھے ہم دیکھیں کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ آصلی وسلم کے پاس آئیں اور مطالبہ کیا تھا کہ ان کی جو ضروریات ہیں ان کو جو ہے بہتر طور پر جو ہے پورا کیا جائے، بہتر لیول پر پورا کیا جائے۔ تو تنگی کا بیسیکلی ان کا جو پرابلم تھا وہ کیا تھا کہ ان کے ہاں تنگی تھی، تو سبحان اللہ، اور انہوں نے اس تنگی کو اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، اپنے دین کی خاطر قبول کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزقن کریمہ، کریم رزق جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، اور یہ کیسا ہے کہ بہترین ہے، عمدہ، بیسٹ ہے، خوبصورت ہے، اور بہت زیادہ وافر مقدار میں، کثرت میں جو ہے وہ ان کے لیے تیار ہے، جو کہ ان کو ملے گا۔ اور پھر کیا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستنہ نہیں ہو تم، کا احدن کسی ایک کی مانند، من النسائی عورتوں میں سے۔ اب چونکہ انہوں نے اپنے لیے اس سٹیٹس کو لیا، تو اب یہاں ان کو یہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ جو چیز تم نے اپنے لیے پسند کی ہے کہ تم جو ہے نبی کی زوجیت میں تم رہنا چاہتی ہو، تو پھر تم کیا ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا سٹیٹس جو ہے وہ ان سے بڑھ کر ہے، سٹیٹس مینز کہ تمہارا مقام اور مرتبہ جو ہے ان سے ہٹ کر ہے۔ اب تم جو ہے نا، یعنی تم اپنے آپ کو عام کیٹیگری میں نہ لو کہ اچھا اگر عام مسلمان اس طرح سے کر رہا ہے تو ہم بھی ایسے کر لیں، نہیں، بلکہ تمہارا معاملہ کیا ہے کہ الگ ہے۔ لستن کا احد من النساء، کہ تم جو ہے عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، یعنی جو دوسری عورتیں ہیں ان کے جیسے نہیں ہو۔ اور سبحان اللہ، یعنی انہوں نے اگر سیکریفائس کیا، یعنی بیسیکلی انہوں نے قربانی دی، پیچھے ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے آخرت کو اختیار کیا، اور یہ آخرت جو تھی ان کو ایسے ہی نہیں مل گئی، بلکہ انہوں نے قربانی دی، قربان کرنا پڑا، یعنی اپنی دنیا کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی ضروریات کو انہوں نے قربان کر کے اس سٹیٹس کو، اس مقام اور مرتبے کو لیا۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ ہم جو ہے یعنی کیا ہے کہ عام اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ اگر یعنی جس کی ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، بہت اچیومنٹس، بڑی بڑی اچیومنٹس اس نے لی ہیں، تو اس کے پیچھے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اس کی قربانیاں بھی اتنی بڑی بڑی نظر آتی ہیں، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جتنا انسان کا بڑا گول ہوتا ہے، بڑا آبجیکٹو ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے اتنی ہی اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، بڑی قربانی ہوتی ہے تو بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔
اگر آپ کچھ نہیں حاصل کرنا چاہتے، کچھ دینا نہیں چاہتے، کچھ کرنا نہیں چاہتے، کچھ اپنا وقت، اپنی انرجی کچھ نہیں لگانا چاہتے، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ خالی ہاتھ ہی رہیں گے، کوئی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا دیں گے تو تھوڑا سا ہاتھ آئے گا، بہت دیں گے تو بہت کچھ مل جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے ان کی قربانیاں بھی بہت بڑی تھیں۔ اور ایک اور چیز بھی، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی بیسیکلی ان کو پھر جب انہوں نے آخرت کا انتخاب کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتخاب کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آنر ان کو کیا جا رہا ہے، کہ یہاں پر ان کے مقام اور مرتبے کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یعنی جو ہے عام عورتوں سے ان کا مقام اور مرتبہ کہیں بڑھ کر ہے۔ اور دوسری یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ سبحان اللہ، یعنی اس وقت آپ کی زوجیت میں 9 بیویاں تھیں۔ تو اب آگے بھی ہم انشاءاللہ سورہ احزاب ہی میں پڑھیں گے کہ آگے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس چیز پر ازواج کو کس طرح سے ریوارڈ کیا گیا، دنیا ہی میں کس طرح سے اجر دیا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد منع کر دیا گیا کہ وہ یعنی کسی اور سے شادی کریں۔ یعنی مزید جو ہے یعنی جتنی ازواج تھیں بس یہی ہیں، مزید جو ہے یعنی کوئی اور جو ہے وہ یعنی ایڈ آن نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یعنی آپ ان میں سے اب کسی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، یعنی یہ ساری کی ساری یہی بس اب آپ کی ازواج ہیں، اور ان میں سے اب آپ جو ہے کسی کو یعنی اپنے سے الگ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب انہوں نے خود جو ہے اپنے لیے آپ کو، اللہ تعالیٰ کو اور دنیا آخرت کے گھر کو چوز کیا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان میں سے کسی کو بھی ڈیورس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ مزید جو ہے وہ شادی کرنے سے بھی جو ہے وہ منع کر دیا گیا، ایون کہ یعنی کوئی یعنی ہم آگے پڑھیں گے کہ کسی کا حسن بھی، ایون کہ اگر آپ کو بہت اچھا لگے تو بھی جو ہے آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ جو ہے بیسیکلی ان ریٹرن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو جو ہے دنیا ہی میں ان کی اس نیکی کا، اس قربانی کا اجر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب مزید شادی نہیں کریں گے، اور یہ کہ جو ازواج ہیں ان میں سے کسی کو بھی ڈیورس نہیں کر سکتے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے، یہاں پر بھی دیکھیں کہ ان کے اس مقام اور مرتبے کو اور زیادہ نمایاں کر کے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا نساء النبی، کہ اے نبی کی بیویوں، یا اے نبی کی یعنی ازواج، لستن کاحد من النساء، کہ اب جو ہے تم اور عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، یعنی تمہارا سٹیٹس اور اپنا مقام جو ہے تمہارا وہ بہت بڑھ گیا۔ اب دین کا نا ہمیں بیلنس سبحان اللہ ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے، کہ یہاں پر دیکھیں کہ جب ان کی ازواج مطہرات نے جو چیز کی اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قدر کی، ان کے مقام کو بڑھا دیا، اور اس کے مقام اور مرتبے کو، ان کے مقام اور مرتبے کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کر دیا، تو اب یہاں پر ان پر یہ چیز بھی بہت واضح کر دی کہ یہ جو مقام اور مرتبہ تمہیں اب دیا جا رہا ہے، یہ صرف اس پر تمہارا قائم نہیں رہے گا کہ تم جو ہو پیغمبر کی بیویاں ہو، تو تمہارا یہ مقام اور مرتبہ صرف اس بنیاد پر کہ اچھا تم پیغمبر کی بیویاں ہو تو یہ قائم رہے گا، نہیں۔ ان اگر اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو گی، یعنی یہ مقام اور مرتبہ جو ہے پرہیزگاری کے ساتھ مشروط ہے، پرہیزگاری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، مشروط ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دیکھیں کہ اس چیز کو کنڈیشنل کر دیا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تقوی جو ہے وہ یعنی سٹیٹس تو ہائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ کو تقوی بھی آبزرو کرنا ہے۔ صرف یہ چیز کہ آپ کا سٹیٹس جو ہے نا آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہائر مقام نہیں دینے لگا جب تک کہ ساتھ جو ہے وہ تقوی شامل نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جب دنیا اور آخرت کی بات ہوئی تو اس میں ایک بڑی پیاری چیز ہے کہ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کی بیسیکلی بات ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ بیسیکلی یہ منہ موڑنے والی ہے، یعنی بیسیکلی دنیا کیا ہے، یہ جانے والی ہے، یہ ہم سے منہ موڑنے والی ہے، اور ہمارے سامنے آنے والی چیز کون سی ہے، آخرت۔ یعنی دنیا کیا ہے،
جانے والی ہے، منہ موڑنے والی ہے، اور آنے والی چیز کیا ہے جس کا کہ ہمیں سامنا کرنا ہے، وہ ہے ہماری آخرت کی زندگی۔ اور یہ جو دنیا اور آخرت ہے، ان دونوں کے جو ہے نا بچے ہیں۔ بچے مینز کہ یعنی دونوں کے پاس بچے مینز کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ دنیا کے بچے ہیں۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ دنیا کے بچے ہیں۔ اور آخرت کے بھی اسی طرح سے بچے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو کہ آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جو کہ آخرت کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ آج کیا ہے؟ عمل ہے، حساب کوئی نہیں ہے۔ یعنی بیسیکلی یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں عمل ہی عمل ہے، کام ہی کام ہے۔ یعنی آپ کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ نیچر کچھ بھی ہو سکتی ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا حساب نہیں ہے، اس پر پوچھ نہیں ہے۔ آپ اچھائیاں کرتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں، صرف عمل کا ٹائم ہے، عمل کا وقت ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ لیکن کل کل کیا ہوگا؟ عمل نہیں ہوگا، صرف حساب ہوگا۔ یعنی آخرت میں کیا ہوگا؟ عمل کا ٹائم نہیں رہے گا، عمل کا وقت نہیں رہے گا، صرف اور صرف حساب دینا ہوگا۔ جو بھی ہم نے کام کیے ہوں گے، چاہے وہ اچھے کیے ہیں، چاہے وہ برے کیے ہیں۔ تو بیسیکلی بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں چیزیں پیرلل ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، اور ہم پر چھوڑ دیا گیا، ہمیں یہ چوائس دے دی گئی کہ ہم اپنے لیے کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیا چوز کرتے ہیں۔ اور ایک مومن جو ہے وہی بات کہ وداؤٹ اینی ڈیلے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، اپنے ایمان کی بنیاد پر جو ہے اپنی آخرت کو پریفر کرتا ہے۔ اور اب یہاں پر جو ہے جب ازواج جو ہیں ان کے مقام اور مرتبے کا بتایا گیا، اور ان کو آنر دیا گیا کہ ان کا مقام جو ہے بہت بڑھ کر ہے، لیکن یہ مقام کب تک قائم ہے؟ جب تک کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرتی ہیں۔ اور پھر اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فلا تو نہ تخضعنا، تم نرم نرم کرو بالقولی، گفتگو۔ یعنی کیا ہے؟ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے گفتگو میں، بات کرنے میں نرمی اختیار نہ کرو۔ کیوں نہ اختیار کرو؟ فیطمع، بس امید کرے، الذی، وہ شخص کے، فی قلبہ، جس کے دل میں، مرضن، مرض ہے۔ وقلنا، اور بات کرو، قولا، بات، معروفاً، معروف۔ اب یہاں پر جو ہے دیکھیں کہ ازواج مطہرات جو ہیں ان کو ایک حکم دیا جا رہا ہے جو کہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تمام جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے۔ اور یہ حکم کیا ہے؟ کہ تم جو ہے غیر محرم شخص کے ساتھ نرم 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 باتیں نہیں کرو، یعنی نرمی کے ساتھ جو ہے وہ باتیں نہیں کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص کے جس کے دل میں مرض ہے، اس کے دل میں کوئی امید پیدا ہو جائے۔ بلکہ کیا ہے کہ بات کیسی کرو؟ یعنی غیر محرم سے جب بات کرنی پڑے تو دستور کے مطابق بات کرو، ایسی بات کرو جو کہ معروف ہو۔ تو اب یہاں اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کی بات ہے جو کہ عورتوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر محرم سے بات نہ کریں نا۔ بیسیکلی ایک بات جو ہے نا سب سے پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے عورت جو ہے غیر محرم سے بات نہیں کر سکتی۔ عورت جو ہے اس کو منع نہیں ہے کہ وہ غیر محرم سے بات کرے، لیکن اس میں کچھ لمٹس جو ہے نا، کچھ طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ کیونکہ ہمیں دو ایکسٹریمز نظر آتی ہیں۔ ایک ایکسٹریم کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اگر دینداری ہم نے لے لی ہے، ہم دین کی طرف آگے ہیں، ہم اسلام کو پریکٹس کر رہے ہیں، ہم بڑے ریلیجیس ہیں، تو ہم نے اب کسی غیر محرم سے بات تک نہیں کرنی، بولنا تک نہیں ہے۔ اگر اس نے سلام بھی کر دیا تو ہم نے سلام کا جواب بھی نہیں دینا۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم یعنی بلا لحاظ، بغیر کسی لحاظ کے، کسی بھی چیز کا خیال رکھے جو ہے غیر محرموں کے ساتھ جو ہے وہ گپیں لگائیں اور ہنسی مذاق کریں اور باتیں کریں۔ تو دونوں یہ دو ایکسٹریم ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی کس طرح کی بات منع کی گئی ہے کہ یعنی ایسی
لہجہ جو ہے نا بیسیکلی ایسا نرم نہیں ہونا چاہیے، ایسا سافٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی ٹون ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ سننے والے کے دل میں کچھ غلط قسم کے خیالات آ جائیں، اور یعنی ذومعنی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بڑی یعنی ایک طرح سے بھی بات کا مطلب بن رہا ہے اور دوسری طرح سے بھی کچھ اور مطلب بھی بن رہا ہے، یعنی ذومعنی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یعنی ہوتا ہے نا کہ بہت ہی محبت بھرا سٹائل نہیں ہونا چاہیے، اور بہت نرم سا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک چیز یعنی بیسیکلی اس میں انسان جو ہے نا خود ہی اپنے پہ جج ہوتا ہے، کوئی دوسرا کسی کو جج نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتا، خود جو ہے نا انسان اپنے اوپر بہترین جج ہوتا ہے، کہ بہت اچھے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا سٹائل کیا ہے، اور ہم کیا یعنی بیسیکلی میسج کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ بہت اچھے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے اس سے سامنے والا کیا کیا میسج جو ہے نا پک کر سکتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ جب بات ہو، جو گفتگو ہو، تو ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ سامنے والے کو جسے کہتے ہیں نا کہ دعوت ہی دے رہی ہو کہ آئی ایم ہیئر، کہ آپ جیسے چاہیں میرے سے باتیں کر لیں، اس قسم کی میسیجنگ یعنی اس قسم کی انویٹیشن نہیں ہونی چاہیے، انوائٹنگ سی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیا ہے کہ اب یہاں پر جو ہمیں بات بتائی جا رہی ہے کہ بات کرو، لیکن کیسی کرو؟ قولا معروفہ، معروف بات کرو۔ اب یہ معروف بات کیسی ہونی چاہیے کہ یعنی ایکسنٹ جو ہے نا بڑا ہی وہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھئی بہت شائع ہو کر بات کرو اور شرما کر لجا کر بات کرنی چاہیے، نہیں، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور پورے یعنی اس کے جسے کہتے ہیں کہ فرم سا سٹائل ہونا چاہیے، اور ایکسنٹ جو ہے اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور ضرورت کی بات جو ہے نا یعنی جتنی ضرورت کی بات ہے صرف اتنی ہی ہونی چاہیے۔ اور کیا ہے کہ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیس پڑھ لیا کہ اچھا آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، اور محبت والا سٹائل نہیں ہونا چاہیے، سافٹنس نہیں ہونی چاہیے، انوائٹنگ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے میں جو ہے نا بڑا ہی ہارش قسم کا ایکسنٹ بناؤں اور بڑا روڈ ہو کر بات کروں یا بدتمیزی کے ساتھ بات کروں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ ضرورت کی بات ہو، اور اس میں کانفیڈنس کے ساتھ بات ہونی چاہیے، اور جتنی بات ہے جس طرح سے ہے اتنی ہی ہو، تو بیسیکلی یہی جو ہے وہ قولا معروفہ میں آ جاتی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے ازواج کو کیوں کہی جا رہی ہے؟ ازواج کو یہ حکم کیوں دیا گیا کہ جب غیر محرم جو ہے وہ تم سے بات کرے تو اپنے لہجے پہ بہت دھیان دو، لہجہ جو ہے وہ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا جو ہے نا کچھ اور ہی فیلنگز جو ہے وہ لے کر چلا جائے، نہیں، بلکہ کیا ہے قولم معروفہ۔ تو یعنی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں یعنی ازواج کے پاس جاتے تھے، اور مختلف یعنی دین سے ریلیٹڈ کوسچنز ہوتے تھے، ان کے پرابلمز ہوتے تھے جو کہ وہ ان سے جا کر پوچھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا ٹائم ہمیں نظر آتا ہے کہ ازواج جو ہیں وہ حیات رہیں، اور بہت ڈھیروں ڈھیر نالج تھا جو کہ ازواج سے صحابہ کرام میں منتقل ہوا، یعنی بیسیکلی صحابہ جو ہے وہ ازواج سے تعلیم لیا کرتے تھے، اور اس میں حضرت عائشہ جو ہیں وہ بہت یعنی ہمیں نظر آتا ہے، ان کو بہت بڑا نام نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ ان سے ہمیں ملتی ہیں، اور باقی ازواج بھی جو ہیں اسی طرح ان سے بھی ہمیں بہت سارا یعنی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارا نالج جو ہے صحابہ کرام نے لیا۔ تو اب یہاں پر ان کو یہ گائیڈ لائن دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جہاں پر آپ ہیں تو وہاں پر آپ کا انٹریکشن جو ہے ازواج کا غیر محروموں کے ساتھ ہوگا، تو یعنی یہ بھی دیکھیں کہ اس چیز کو ٹوٹل بین نہیں کیا گیا کہ ازواج بالکل غیر محرموں سے بات نہیں کر سکتی، اگر ایسا کر دیا جاتا تو ڈھیروں ڈھیر نالج جو ہے نا اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، تو لیکن ایک حد بتا دی گئی کہ غیر محرموں سے جب بات ہوگی تو کس طریقے سے ہوگی، اور
اس کا فائدہ کیا ہوا کہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ علم جو ہے وہ ہم تک پہنچا۔ اور کیا ہے کہ یعنی یہ ہمیں بیلنس بیسیکلی اس میں یہاں پر یہ چیز بھی ہے کہ ہمیں بیلنس بھی نظر آ رہا ہے دین کا، کہ ایسا نہیں کہ اچھا بالکل بات نہیں کر سکتے، اور دوسری ایکسٹریم بھی کہ بالکل گھل مل کر گپے لگانا اور جو ہے ہنسی مذاق کرنا، اور ہنسی مذاق بھی اس طرح کا کہ جس میں زبانی باتیں ہو جائیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ناپسندیدہ ہیں۔ اور پھر جو ہے اچھا اب یہاں سے جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ سم ٹائمز جو ہے جیسے ایجوکیشن کی بات ہے کہ جہاں یہاں پر جو ہے صحابہ کرام جو ہے بیسیکلی ان سے تعلیمات لیا کرتے تھے، ازواج سے جو ہے تعلیمات لیا کرتے تھے، تو اس سے یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ ان لمٹس کے ساتھ جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے، جو حدیں بتاتا ہے، ان کے اندر رہتے ہوئے عورت جو ہے وہ غیر محرم سے تعلیم لے سکتی ہے، اور مرد جو ہے وہ غیر محرم عورت سے بھی تعلیم لے سکتا ہے، لیکن کنڈیشنز ہیں، لمٹس ہیں، ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کو کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وقرنا اور ٹھہری رہو فی بیوتکننا اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور نہ تم اظہار کرو تبر تبرج الجاہلیت الاولی، یعنی کون سا تبرج؟ جو کہ پہلی کی جاہلیت ہے، اس طرح کی، یعنی جو جاہلیت ہے اس طرح کا اظہار جو ہے نا نہیں کرو، یعنی اپنے بناؤ سنگھار جو ہے اس کا اظہار اس طرح سے نہ کرو جیسا کہ پہلے کی جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں۔ وَأَقِمْنَا اور قائم کرو الصَّلَاةَ نماز، وَآتَيْنَا اور دو الزَّكَاةَ زکوٰۃ، وَأَطِعْنَا اور اطاعت کرو اللہ اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی۔ اب ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، یعنی ازواج سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، اور اپنی جو یعنی کیا ہے کہ جو پہلے کے جاہلیت کے دنوں میں جو زینت کا اظہار ہوتا تھا، یعنی عورتیں جو ہے بن سنور کر سج سنور کر باہر جاتی تھیں، وہ چیز جو ہے وہ نہیں کرو، ولا تبرجنا نہ تم اظہار کرو، یعنی بیسیکلی اپنی زینت، اپنی بیوٹی، اپنی خوبصورتی، اپنی آرائش جو ہے نا اس کو ڈسپلے نہیں کرتی پھرو، اس کی نمائش نہیں کرتی پھرو۔ اور پھر جو ہے حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ اب یہ بھی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، اور اس میں بھی یعنی کرن کی بات ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور کرن جو ہے نا بیسیکلی قرار سے ہے یا پھر وقار سے ہے۔ قرار مین یعنی سکوت سے رہو، یعنی گھروں ہی میں قرار پکڑو، وہیں پر رہو، اور یا پھر یہ کہ وقار کے ساتھ رہو۔ تو اب یہاں پر جو ہے ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گھروں میں عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا، کہ ان کے یعنی بہتر یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، لیکن ہمیں یہاں پر بھی پھر بیلنس نظر آتا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی، باہر جو ہے ٹوٹلی نہیں نکل سکتی، ایسا نہیں بالکل، یعنی ان کا باہر جانا جو ہے بالکل ممنوع نہیں کیا گیا، بلکہ کیا ہے کہ کنڈیشن لگا دی گئی کہ اگر ضرورت کے تحت وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ولا تبرجنا نہ وہ اظہار کریں تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے جیسے بناؤ سنگھار کا جو ڈسپلے ہوتا تھا، نمائش ہوتی تھی، اس طریقے سے جو ہے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اول کیا ہے کہ گھروں میں رہیں، دس از بیسٹ تھنگ، کہ اچھا کیا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، لیکن اگر وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں کسی بھی ضرورت کے تحت تو کیا ہے کہ اپنی جو سنگھار ہے اس کی نمائش نہ کریں۔ اب یہ جو تبرج کا لفظ ہے بیسیکلی جیسے کہ با را جیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اسی سے جیسے برج خلیفہ ہے نا، ہم نے سنا ہوا ہے برج خلیفہ، تو برج کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ اونچی چیز، ایسی چیز جو کہ دور سے ہی نمایاں ہو جائے، جیسے برج خلیفہ کو ذہن میں رکھیں تو وہ کیا ہے، اونچا ہے،
اور جو اونچائی پہ چیز ہوتی ہے، ابھری ہوئی چیز ہوتی ہے، تو بیسیکلی وہ نمایاں بھی ہو جاتی ہے۔ ظاہر یعنی برج میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے جو کہ ظاہر ہو، بلند ہو، روشن ہو اور خوبصورتی کے میننگز میں۔ تو تبرج کیا ہے؟ آراستہ اور خوبصورت بن کر اجنبی کے سامنے خود کو نمایاں کرنا۔ تو بیسیکلی برج کے میننگز میں اگر ہم دیکھیں، اونچا ہونا، دور سے چیز کا نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، بلند ہونا، خوبصورت ہونا، تو ان سارے میننگز کو ہم اکٹھا کریں تو تبرج کے میننگز کیا بن جاتے ہیں کہ آراستہ، پیراستہ، خوبصورت بن کر اجنبی کے سامنے خود کو نمایاں کرنا، ظاہر کرنا۔ اور اسی طرح جیسے کہ جو دودھ دینے والی اونٹنی ہوتی ہے نا، جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، اس کو بھی برجیز کہا جاتا ہے۔ تو اس کو بھی برجیز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ دو جانور ہوتے ہیں، ایک اونٹنی اگر دودھ دینے والی ہے اور ایک نہیں دینے والی، تو دونوں کے وہ جو اعضاء ہیں ان میں آپ کو فرق صاف نظر آئے گا۔ ایک جو ہے وہ نمایاں ہوں گے اور دوسرے جو ہے وہ نمایاں نہیں ہوں گے۔ تو بیسیکلی یعنی اس میں بھی کیا ہے کہ عورت کا اپنے محاسن کو نمایاں کرنا، زیب و زینت کر کے اپنے اعضاء کو نمایاں کرنا۔ اب اس میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے کہ یعنی اعضاء میں کسی بھی اعضاء کو ہم کسی بھی طریقے سے پرومیننٹ کر رہے ہیں، اس کو خوبصورتی دے رہے ہیں، اس کو نمایاں کر رہے ہیں، تو وہ تبرج میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز جس کو کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس کو نمایاں کر رہے ہیں، خوبصورتی دے رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ تبرج ہی میں آ جاتا ہے۔ اور اس تبرج کو یعنی بناؤ سنگھار کر کے جو ہے دوسروں کو، اسپیشلی دوسروں کو مینس کے غیر محرم مردوں کو اپنی آرائش اور اپنی زینت دکھانا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جاہلیت الاولی، یہ اسلام کے پہلے کی جہالت ہے، جبکہ اندھیرا تھا اور یعنی اسلام کی روشنی نہیں تھی۔ اسلام آیا تو اسلام نے انسانوں کو وہ قاعدے، قوانین، وہ باتیں بتائیں کہ جو کہ یعنی جنہوں نے ان کی زندگیوں کو روشنی سے بھر دیا۔ یعنی بیسیکلی اندھیرا تھا اور اندھیرے کے بعد جب روشنی آتی ہے تو آپ چیزوں کو پہچان لیتے ہیں، اچھی، بری، اور جو جسے کہہ لیں کہ جو سیف چیزیں ہیں، جو خطرناک چیزیں ہیں، سب کا پتہ چل جاتا ہے۔ سب کی نوعیت، سب کی کیفیت جو ہے نا وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو اسلام وہ روشنی تھی کہ جس نے چیزوں کو جو ہے نا یعنی واضح کر دیا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اس سے پہلے کا جو دور تھا وہ جہلیت کا دور تھا، یعنی لوگ کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ غلط کو بھی وہ پراؤڈلی کرتے پھر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اندھیرے میں ہیں، جہالت میں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اسلام سے پہلے کا دور جو ہے نا اسے جہلیت کا دور کہا جاتا ہے، اور جب اسلام آ گیا اس کا مطلب ہے کہ علم آ گیا، روشنی آ گئی، اب جہلیت نہیں ہے، اب نادانی نہیں ہے، اب لا علمی نہیں ہے، اب اندھیرا نہیں ہے، اب جو ہے چیزوں کی پہچان ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اب جہلیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا یعنی اس طرح سے عورت کا سج سنور کر باہر نکلنا اور غیر محرموں کو اپنی آرائش اور زیبائش کی نمائش کرنا، یہ جو ہے جاہلیت کی بات ہے۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں جو ہے یعنی عورتیں اس طرح سے کیا کرتی تھیں، اور یہ چیز جو ہے ہمیں یعنی جو مفسرین ہیں ان کی تفسیر سے بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو، یہ جو تبرج الجاہلیت الاولی ہے، اس کو کیسے ایکسپلین کیا۔ جیسے کہ ایک مفسر مجاہد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جاہلیت میں عورتیں مردوں کے اندر پھرتی تھیں، یعنی بیسیکلی یہی تبرج ہے کہ وہ بالکل بھی جو ہے مردوں کے بیچ بیچ میں پھرتی تھی، یعنی اس چیز کا خیال نہیں رکھتی تھیں کہ اگر عورت اور مرد جو ہے ایک جگہ پر ہیں تو عورتیں تھوڑی الگ ہو کر ان سے چلیں پھریں، بلکہ کیا ہے کہ ان کے بیچ بیچ میں پھرتی تھیں۔ اور سیکنڈ، ایک اور مفسر کیا کہتے ہیں، قتادہ کیا کہتے ہیں کہ ناز و انداز کے ساتھ چلنا، یعنی بہت جو ہے جسے کہہ لیں کہ اٹھلا کر چلنا، بہت ناز کے ساتھ چلنا، اور اس طرح سے چلنا کہ مرد جو ہے اس کی چال کو نوٹس کر لیں۔ اور اسی طرح مقاتل ابن حیان کیا کہتے ہیں کہ سر ڈھک لیتی
لیکن گردن اور کان کے زیور جو ہیں وہ ظاہر کرتی تھیں۔ تو یعنی اور یہ چیز ہم نے ویسے ہم ابھی بھی آبزرو کرتے ہیں، سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کی نماز میں جائیں تو کچھ کلچر ہیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ وہ انہوں نے اچھے سے یعنی جیسے اپنے سر کو کور کیا ہوتا ہے اور اپنے کانوں کے بندے جو ہیں وہ باہر کی طرف نکالے ہوتے ہیں، یعنی حجاب لے کر اپنے کانوں کے بندے جو ہیں وہ باہر کی طرف نکالے ہوتے ہیں۔ اور جو سر بھی جو ڈھکا ہوتا ہے تو سر کا جو یعنی سر کو ڈھک کے جو باقی کپڑا ہوتا ہے وہ پیچھے بیک کی طرف لٹک رہا ہوتا ہے۔ آگے سے جو چیسٹ ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، سینہ کھلا ہوتا ہے اور اسی پہ وہ نیکلیسز وغیرہ سب کچھ وہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے یعنی جاہلیت کے دور کی باتیں کہ اس دور میں جاہلیت میں جو ہے عورتیں اس طرح سے کیا کرتی تھیں۔ اور ابن کثیر کیا کہتے ہیں کہ سینہ کھلا ہوتا، اس کے اوپر کچھ نہ ہوتا اور بعض اوقات بالوں کی مینڈیاں اور زیور دکھائی دیتے اور کانوں کے بندے وغیرہ بھی ظاہر ہو جاتے۔ تو یہ ساری جو ہے نا یہ بیسیکلی جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں کہ جب خواتین جو ہے وہ اس طرح سے کیا کرتی تھیں، یعنی اپنی جو آرائش ہے اس کو جو ہے وہ غیر مردوں میں جو ہے وہ ظاہر کیا کرتی تھیں۔ اور یہاں پر اب یہ جو یعنی اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے یعنی اگر عورتوں کے ایکسپیکٹ سے دیکھیں تو رول ماڈلز جو ہمارے لیے ہیں جن کو کہ ہم نے فالو کرنا ہے، ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو اور یہ کہ اگر گھروں سے باہر بھی نکلتی ہو تو اپنے زینت جو ہے نا اس کا اظہار نہ کرو، جیسا کہ یعنی جاہلیت کے دنوں میں ہوتا تھا۔ اور اب اس چیز کو ہم یعنی کیا ہے کہ بڑا ہی سم ٹائمز جو ہے نا ہم اس چیز میں افینڈڈ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں؟ اور اگر ہم ایکچولی دیکھیں کہ یہ جو ہے نا کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر باہر نکلیں اور ہم جو ہے ویل ڈریسڈ نہیں ہیں اور ہم نے اپنی خوبصورتی کو نمایاں نہیں کیا تو شاید ہم جو ہے نا بہت بیکورڈ لگیں گے، بہت کنزرویٹو سے نظر آئیں گے اور یہ ساری چیزیں یعنی الٹا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماڈرن ہو گئے، ہم ایڈوانس ہو گئے، ہم بہت تہذیب یافتہ ہو گئے اور لیکن ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو چیزیں ہم نے وہ اپنائی ہیں، وہ کامن ہو گئی ہیں جو کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں تھیں۔ جاہلیت میں یہ سب کچھ ہوتا تھا اور اسلام نے آ کر اس چیز کو یعنی منع کیا کہ یہ جاہلیت والی باتیں جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور لیکن ہے کیا کہ ہمیں کیا لگتا ہے، ہمیں جاہل کون لگتا ہے جو کہ یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ ایک ایسی عورت جو کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے گھر سے نکلتی ہے تو ہمیں کیا نظر رکھتا ہے کہ شاید یہ تو ان پڑھ سی جاہل سی ہے، اسے تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اسے تو شاید عقل ہی نہیں ہے، لا علم سی لگتی ہے، یعنی ان ایجوکیٹڈ لگتی ہے، اس طرح کی باتیں۔ اور دوسری طرف اگر کوئی بہت ہی یعنی ماڈ اسکاٹ سی ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ واو یعنی یہ تو جو ہے نا یعنی ہر چیز یہ لگتا ہے کہ اسی کو پتہ ہے، یہ بڑی ویل ایجوکیٹڈ ہوگی، یہ وہ سارا کچھ نا۔ تو الٹا یعنی ہماری سوچ جو ہے نا وہ بالکل الٹے اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اور کیا ہے کہ نام ہے نا چیزوں کو، اب یہاں پر اسلام تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ جاہلیت الاولی، یہ جہالت کی باتیں ہیں، ان کو مت کرو۔ اور ہم اگر یعنی آج کی زبان میں دیکھیں تو ہم اس کو ماڈرنزم کا نام دے دیتے ہیں کہ ماڈرن ہونا جو ہے ہمارے نزدیک بہت اچھا بن جاتا ہے کہ اچھا یہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں اگر ماڈرن ہے تو اس کا مطلب ہے ہم جاہل نہیں ہیں۔ تو یہ نام ہے جن کا دھوکہ شیطان نے انسان کو دے رکھا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جاہلیت میں کیا کرتے تھے لوگ کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو جو ہے زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ یہ جاہلیت کی رسمیں تھیں، اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دینا، اپنی اولاد کا قتل کر دینا، یہ جاہلیت کا دور تھا، لوگ ایسا کرتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے اس چیز کو بالکل منع کر دیا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج ہم کہیں کہ ہم بہت ماڈرن ہیں تو وہ نام چینج ہو گیا۔ نام چینج کیسے ہو گیا؟ ایبارشن، یعنی ہم نے بڑے اچھے اچھے سے نام رکھ دیے تاکہ ویسے اگر کہیں گے کہ مرڈر، قتل، تو جو ہے نا کرانے والا بھی سوچے گا ہے میں اپنے بچے کو قتل کرا دوں،
تو تھوڑی دیر آپ سوچیں گے، لیکن نام ہم نے ایسا بدل دیا کہ یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ اچھا ہم جو ہے یہ ایبارشن کے نام پر ایکچولی ہم جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں، اور کسی اور کا نہیں کر رہے، اپنی ہی اولاد کا کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ جاہلیت کے دور کی تھیں، اور ان کو نام ایسے اٹریکٹیو اور خوبصورت دے دیے گئے کہ لوگ جو ہے نا اسی ٹریپ میں آ گئے، اور ان کو لگا کہ جاہلیت کی چیزیں اپنا کر بھی ان کو لگا کہ ہم جاہل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نام جو ہے وہ چینج ہو گئے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے دیکھیں کہ ایک ٹائم تھا کہ یہ جو یعنی بہت جو ایسے گھرانے جو کہ یعنی جن کی عزت ہوتی تھی، جن کا کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا تھا، جو سوسائٹی میں عزت دار گھرانے تصور کیے جاتے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی عورتیں یوں ہی منہ اٹھا کر جگہ جگہ آپ کو پھرتی ہوئی نظر نہیں آتی تھیں، بلکہ کیا ہوتا تھا کہ یعنی وہ لوگ جو کہ یعنی تھوڑے اس کیٹیگری کے ہوتے تھے، کوئی عزت ان کی اتنی نہیں ہوتی تھی، یعنی سوسائٹی میں ان کا کوئی اتنا ایسا مقام نہیں ہوتا تھا، تو وہ خواتین جو ہے نا آپ کو ہر جگہ ادھر ادھر آتی جاتی نظر آتی تھیں۔ یعنی ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ بازاروں میں پھرنے والی خاتون، یعنی ذہن میں کیا آتا تھا کہ یہ کسی ایسی فیملی سے ہے، یعنی جس کا کوئی یا لائک اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے نا۔ ایسے گھروں کی خواتین جو ہیں آپ کو بہت باہر چلتی پھرتی نظر آتی تھیں، اور بہت یعنی بن سنور کر بھی جو ہے وہ جانا۔ تو یعنی بیسیکلی اس سے اب ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اب کیا ہو گیا کہ یعنی اس چیز کو ہم نے مائنڈ کرنا ہی چھوڑ دیا، اور خوب خوب یعنی آپ کو یہ چیز بڑی کامن نظر آتی ہے۔ اب اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کوئی برائی بہت کامن ہو جائے تو ہم اس کو ایکسپٹ کریں، ہم کہیں کہ نہیں اب یہ ٹھیک ہی ہے۔ برائی برائی ہی ہے، چاہے وہ چھوٹے لیول پر ہے، چاہے وہ بڑے لیول پر ہے، چاہے کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے، چاہے تھوڑے سے لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ آج کے دور میں ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی پچھلے دور میں ہو رہی تھی۔ جو برائی ہے، جو غلط چیز ہے، اس کا نام بدل دیں، اس کی شیپ چینج کر دیں، اس کو کوئی اور شکل دے دیں، برائی ہر دور میں ہر جگہ پر برائی ہی رہے گی، اور اس کو برائی ہی ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ یعنی کیا ہے کہ یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بات غلط ہے نا، اس کو غلط انسان قبول کرے۔ غلط کو جسٹیفائی کرنا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور زیادہ برا بن جاتا ہے۔ یعنی ایک تو انسان یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ اگر برائی میں ہیں بھی تو آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کریں، آپ کہیں کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن برائی ہو کر بھی اس کو کہنا ہے کہ نہیں، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ برائی تھی جو کہ جاہلیت کے دور کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی جو ہماری رول ماڈلز ہیں ان کے لیے اس چیز کو کر دیا کہ وہ اپنے جو زینت ہے اس کو یعنی بیسیکلی ڈسپلے نہیں کرتی پھریں جو ہے دوسروں کے لیے۔ اور اب یہاں پر جو ہے نا یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ عورت کا گھر سے نکلنا منع نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بناؤ سنگھار کر کے آرائش کو دکھانا، یہ چیز منع کی گئی ہے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ یہ بھی نہیں کہا گیا آبویسلی عورت ہے، اور عورت کا تو یعنی کام ہی اس کی جو ایک اندر اس کے جو چیز ہے اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے کہ اسے سجنا سنورنا، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، یہ تمام چیزیں جو اس کو یعنی بہت ان چیزوں میں بیسیکلی وہ ہوتی ہے۔ تو بناؤ سنگھار منع نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جو نامحرم ہے ان کے سامنے جو ہے نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی ہمیں جیسے یہ بھی چیز پتہ چلتا ہے نا کہ بالکل منع نہیں کیا گیا عورتوں کو گھر سے نکلنا۔ جیسے کہ ازواج ہی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جہش کے سوا ان کے علاوہ باقی ازواج جو ہیں وہ حج اور عمرے کے لیے جایا کرتی تھیں، اور حضرت عمر اپنے دور میں جو ہے ان کے لیے یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے اس سفر کا بندوبست کرتے تھے، اور ان کی ہر طرح سے یعنی ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے اس چیز کو منع کیا گیا۔ اچھا اب یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے نا کہ جب ہم چیزوں کو سوچتے ہیں دین ہمیں ان کے اور پہلو جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ چیز کہ عورت جو ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کرے، اپنے جسم کی نمائش کرے،
اور لوگوں کو دکھاتی پھرے، اور اس میں وہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اس کو پرموٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کو اس چیز کی طرف لگایا بھی جاتا ہے، اور لگایا کیسے جاتا ہے کہ اس چیز کو اچھا دکھا کر، اچھا بنا کر۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کے بارے میں آتے ہیں، یعنی ہمیں بڑے ڈبل سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں۔ سوچ ہے نا، ایک چیز کو ہم نے سوچنا ہے تو ہم نے اس کے لیے، اس کو سوچنے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ سٹینڈرڈز رکھے ہیں۔ کسی اور چیز کا معاملہ ہے تو ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں سوچنے کے۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب پرائیویسی کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ میری پرسنل چیز ہے، یہ میری پرسنل اسپیس ہے، یہ میرا پرسنل فلانا ہے، یہ میرا پرسنل فلانا ہے۔ تو ہم ہر چیز کو وہ کر دیتے ہیں کہ اس دائرے میں کوئی دوسرا نہ گھسے، یہ میرا ہے اور اس میں کوئی دوسرا نہیں گھسنا چاہیے۔ اور جبکہ اس معاملے میں ہم جو ہے یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے، آپ کا فون ہی ہے نا، آپ کا فون ہے، پرسنل سی چیز ہے کہ کوئی اور دوسرا پکڑ لے اور اس میں سے جو ہے اس کو دیکھنا شروع کر دے، اس کو جو ہے کھنگالنا شروع کر دے، تو آپ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ بھی فون میرا ہے تو یہ لے کر جو ہے کیوں اس کو جو ہے نا وہ کھولنا شروع ہو گیا، اور ایک کے بعد دوسری چیز، دوسری کے بعد تیسری چیز کھول کھول کے اس کا سب کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن مزے کی بات ہے کہ دوسری طرف ہم یعنی بڑے آرام سے اس چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، بڑے آرام سے اس چیز کو ہونے دیتے ہیں کہ اچھا کوئی دوسرا جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے ہم پر نگاہ ڈال لے، جیسے چاہے ہمیں انجوائے کر لے، جس طرح سے چاہے، یعنی ہم خود جو ہے اس کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ اوکے آپ جہاں سے چاہے جیسے چاہے انجوائے کر لیں، جہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں۔ تو بیسیکلی تھوڑا سا اس معاملے میں جو ہے نا پروٹیکٹیو ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں دی ہے اور بتا بھی دیا گیا کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس معاملے میں بھی ہمیں جو ہے نا اتنا ہی ریزرویشن دکھانی چاہیے جتنے کہ ہم دوسرے چیزوں میں کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہماری پرائیویسی ہے، یہ ہماری پرسنل چیز ہے، یہ ہے تو وہ ہے۔ اور اب آگے جو ہے جو حکم دیا وہ کیا تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کرو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اطاعت کا حکم دیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ نیکیاں جو ہیں ان کا حکم بعد میں دیا جا رہا ہے۔ یہ نیکیاں ہیں نا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ نیکیوں کے کام ہیں، یہ بعد میں کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ایک غلط چیز ہے، جو برائی پر مبنی ہے، اس کو پہلے دور کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ برائی کو بھی ساتھ رکھیں اور ساتھ نیکیاں بھی کرتے رہیں۔ ڈزنٹ میک اینی سینس اس میں، یعنی آپ اگر خود بھی سوچیں نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسی یعنی دوگلا پن ہے، یہ کیسی کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف انسان برائیاں بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ نیکیاں بھی کر رہے ہیں۔ تو نیکیاں کرنے کے لیے بھی جو ہے نا فوکسڈ ہونا پڑے گا کہ پہلے اپنے اندر سے برائیوں کو بھی دور کیا جائے، اپنے اپنے سے جو ہے نا گناہوں کو بھی جو ہے نا الگ کیا جائے۔ کیونکہ کیا ہے کہ یعنی یہ ویسے ہی ہے کہ انسان کو اس چیز کا یعنی کیا ہے کہ اگر آپ گناہ بیسیکلی کیا ہے، گندگی ہے نا؟ تو یہ ایسے ہی ہے کہ انسان اگر بہت زیادہ اس نے ایکسرسائز کی، پسینہ آ گیا اور بہت میلا کچیلا ہو گیا، تو اب شاور لینے کی بجائے وہ کیا کرے کہ اچھا پرفیوم لگا لے۔ یعنی ایک گندی اسمیل تھی، اس میں اگر آپ نے ایک اچھی پرفیوم ایڈ کر دی تو اس سے بھی بڑھ کر یعنی میں کہتی ہوں بہت یکی قسم کی اسمیل بن جائے گی۔ یعنی سویٹی ہو رہے ہیں، اوپر سے پرفیوم لگا لیں تو وہ سویٹ سے بھی زیادہ گندی اسمیل بن جاتی ہے، اس کو پھر بھی آپ برداشت کر جائیں گے، لیکن اوپر سے جو پرفیوم لگا دیا آپ نے، اچھی پرفیوم کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اور جو رزلٹ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس پسینے کی اسمیل اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کہ وہ بعد میں بن گئی۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور بہت بہت اہم ہے کہ جب انسان نیکیوں کی طرف آئے تو اپنے سے ان گناہوں کو، گناہوں کی گندگی کو جو ہے نا دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔
दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड चलाना जो है ना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि अच्छा मैं ये भी कर रही हूँ, तो मैं ये नेकी के काम भी तो करती हूँ। तो यहाँ पर जो देखें कि पहले कहा गया कि ये जो जाहिलियत की चीज़ है, इसको अपने से अलग करो और फिर क्या है कि नेकियों में आगे बढ़ जाओ। और फिर क्या है, इंशाल्लाह इसी आयत को हम कंप्लीट करेंगे, जस्ट एक पार्ट इसका रहता है। इन्नमा सिर्फ युरीदुल्लाहु अल्लाह चाहता है लियुद्हिबा कि दूर कर दे अनकुम तुमसे अर्रिज्सा रिज्स को नापाकी को अहलल बैती अहले बैत व युतहिरकुम और पाक कर दे तुमको तत्हीरा बिल्कुल पाक कर देना। अब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि अहले बैत से बेसिकली मुखातिब हैं कि अल्लाह ताला क्या चाहता है कि तुमसे नापाकी को बिल्कुल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल साफ कर दे। अब यहाँ अहले बैत जो है ना, अगर हम देखें कि पीछे जो है अज़वाज मुतहरात की बात हो रही थी और इसमें आपको नज़र आएगा कि कुछ डिफरेंट आपको नज़र आते हैं कि इस चीज़ को अहले बैत को, यानी कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ अज़वाज ही इसमें शामिल हैं, कुछ ने कहा कि नहीं सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जो है अहले बैत में है। और जबकि सही बात जो हमें पता चलती है कि आपकी अज़वाज और आपकी औलाद दोनों ही अहले बैत में शामिल हैं। और जैसे कि यहाँ पर इसमें हमें साफ नज़र आ रहा है कि पीछे से अज़वाज की बात चल रही है और उन्हीं को अहले बैत कहकर जो है यहाँ पर मुखातिब किया जा रहा है। और इसी तरह फिर एक हदीस में हमें पता चलता है कि एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाती हैं कि एक दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और आपने स्याह बालों की बनी हुई चादर ओढ़ी हुई थी। इतने में हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, आपने इन्हें अपनी चादर में दाखिल कर लिया। फिर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उनको भी आपने अपनी चादर में दाखिल कर लिया। फिर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आई, उनको भी आपने अपनी चादर में दाखिल कर लिया। फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उनको भी आपने अपनी चादर में दाखिल कर लिया। और फिर आपने यही आयत जो है, यानी यही जो अहले बैत वाली आयत है, इस आयत को पढ़ा। तो बेसिकली कहने का क्या मकसद है कि हदीस से हमें क्या बात पता चल रही है कि आपने अपनी औलाद को अपने पास किया और इस आयत को पढ़ा। और यहाँ पर जो है पीछे से अगर हम देखें कि अज़वाज की बात हो रही है और उनसे ये कहा जा रहा है, यानी उनसे आगे ये बात की जा रही है कि अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे जो है वो रिज्स और नापाकी को जो है बिल्कुल पाक कर दे। और नापाकी कैसी है, नहीं हर तरह बेसिकली गंदगी क्या, ये गुनाह क्या होते हैं, ये नापाकी है कि तुम्हें इस तरह के अहकामात दिए जा रहे हैं कि हर तरह का गुनाह जो है वो तुमसे दूर हो जाए, हर तरह की बुराई तुमसे दूर हो जाए और तुम्हें कैसे पाक कर दिया जाए, वयुतहिरुकुम तत्हीरा, कि बिल्कुल जो है तुम्हें अच्छे तरीके से जो पाक और साफ कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह यहीं पर जो है हम अपनी क्लास जो है वो एंड करते हैं। आयात तो हमने 2 और करनी थी, लेकिन ये कि इंशाल्लाह यहीं पर अपना लेसन जो एंड कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है अपनी आयत को, अपनी किताब को बहुत अच्छे से समझने वाला और इस पर बेहतरीन तौर पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।